أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شرور ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واغفر لنا وأنت خير الغافرين، وتب علينا وأنت خير التوابين. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ونستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل خير زماننا آخره، وخير أيامنا يوم لقائك فيه. يا ولي الإسلام ثبتنا بها حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزاحم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے پاک پروردگار، ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب اللہ، ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری خطاؤں کو اپنی ذات بابرکت کے توفیل معاف فرما دے۔ اے اللہ تو مہربان رحیم و کریم اللہ ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔
اے اللہ آپ کے حبیب ہمارے لیے روتے رہے، ان کے اس رونے کے طفیل تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ امت طائف جیسی پریشانی میں گری ہوئی ہے، طائف جیسی پریشانی میں گری ہوئی ہے اللہ۔ اللہ آپ کے حبیب نے طائف کے میدان میں یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری کی اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی اور بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر شروع ہو جاتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پہ تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے طائف کے میدان کی دعا ہے، یا اللہ اس دعا پر آپ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا، میرا حبیب جو کہے وہ کر کے آؤ۔ اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج دے۔ اللہ ہم عاجز، ہم کمزور ہیں، اللہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ اپنی مدد بھیج دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جتنے لوگ گناہوں خطاؤں میں مبتلا ہیں ہم سمیت، ان تمام کی گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرما۔ جتنے لوگ بیماریوں تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، جسمانی بیماروں کو جسمانی شفا عطا فرما، روحانی بیماروں کو روحانی شفا عطا فرما۔ اللہ ان موجودہ حالات میں لوگ جس طرح سے تنگ ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، مسافر سفروں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ اس بابرکت مہینے کے توفیل سے صدقے سے اپنے پاک رب ہونے کے صدقے سے اللہ ان تمام کے مسائل کو حل فرما دے، تمام کے مسائل کو حل فرما دے۔ جتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا سے چلے گئے کلمہ پڑھنے والے، یا اللہ ان تمام کی مغفرتیں نصیب فرما۔ اللہ ہمیں موت اس وقت تک نہ دینا جب تک تو مکمل ہم سے راضی نہ ہو جائے، اپنی رضا والی اپنی محبت والی موت ہمیں نصیب فرمانا۔ اللہ اپنے گھر کا، اپنے حبیب کے در کا ہمیں بار بار آنا جانا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ان راستوں کا مسافر بنا دے، اللہ ہمیں ان راستوں کا مسافر بنا دے۔ یا اللہ جب ہم مرنے لگیں تو ہماری زبان، ہمارے جسم کا ایک ایک پرزہ اس بات کی گواہی دیتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہمارے چہروں پر لوٹانے سے پہلے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ پیارے بندے تیرے جو جگہ جگہ قرآن کو کھولے بیٹھے ہیں، انہیں ساری زندگی اسی طرح قرآن سے جوڑے رکھنا، ایسے ہی قرآن کی محبتیں لذتیں نصیب فرمانا۔ ہمارے لیے قرآن کے راستے کھول دے اللہ، قرآن کے مفہوم کھول دے، قرآن کی محبتیں کھول دے۔ اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے، اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن اور منور فرما دے۔ دنیا کی غلاظتوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے تو ہمیں اپنا حفظ و امن عطا فرما، اور اگر ہم سے کبھی خطائیں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، ایسی توبہ جو تو قبول بھی کر لے، ایسی توبہ جو تو قبول کر لے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال ایسے کرنے کی توفیق عطا فرما جو نیک اعمال تو قبول کرتا ہو۔ ہمارے کسی عمل کو اللہ رد نہ کرنا، ہمارے عمل تیرے دربار میں پہنچنے کے قابل نہیں اللہ، تو اسی کمزوری کو دیکھ کر اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين 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 يا رب العالمين۔